اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک سال بعد دوبارہ اس طرح اپنی کتاب کو پڑھنے سمجھنے کی اس نشست کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حالانکہ یہ سال جو گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک گزرا ہے، یہ ایک ایسی آزمائش کا وقت تھا اور ہے کہ پوری دنیا جس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسا شر ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے اور اس شر سے وہ خیر برآمد کرے، اور یہ وائرس اور اس کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے لوگوں کو کہ وہ سائنسی ترقی کر کے جہاں چاہیں پہنچ جائیں، اور اپنی طاقت اور اپنی سائنس پہ جتنا بھی انہیں ناز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لشکر جو ہیں ان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک ایسی حقیر چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور کو، دنیا کی بڑی بڑی جو معیشتیں ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا وائرس، ایسی چیز کہ جو عام مجرد آنکھ سے جسے انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، اور وہ انتہائی حقیر چیزوں سے، معمولی چیزوں سے پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش بھی ہے، یہ ایک شر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جو اس کی لپیٹ میں آئے ہیں، جو فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو اس کی لپیٹ میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو اس شر سے بچائے۔ تو اس دفعہ کا پروگرام ذرا میں مختلف طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس دفعہ ہم پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ختم نہیں کریں گے جس طرح کہ گزشتہ سال کیا تھا، بلکہ اس دفعہ میں صرف جو مکی صورتیں ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا، اور وہ مکی صورتیں، مدنی صورتیں جو ہیں ان کا میں خلاصہ بیان کروں گا، اور وہ بالکل اس طرح کہ گویا کہ ہم ہجرت کے بعد مدینہ کے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ترقی کر رہا ہے، کس طرح مدینہ کی ریاست تشکیل پا رہی ہے، کس طرح آگے بڑھ رہی ہے، اس کو کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، دشمن کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے کیا کر رہے ہیں، مدینہ کے اندر داخلی صورتحال، باہر کی صورتحال، مسلمانوں کو کس طرح معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں، ان کی پوری رہنمائی کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح پورے مدینہ کے معاشرے کو قرآن جس طرح تشکیل دے رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے، لائیو رہنمائی، یومیہ رہنمائی، ہر وقت مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، قرآن کے نزول کے ختم ہونے تک، تو اس انداز سے ہم مدنی صورتوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تھوڑی سی میں یہ وضاحت کر دوں کہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کیا ہے۔ تو مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ گویا کہ حد فاصل ان کے درمیان کیا ہے
ہجرت، اس میں جگہ نہیں دیکھی جائے گی کوئی صورت مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، وقت دیکھا جائے گا کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے صورت۔ تو اصل جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ہجرت۔ تو ہجرت سے پہلے جو مکی صورتیں ہیں مدینہ کے اندر، ان کا جو مرکزی موضوع ہے اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک ہے توحید، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس کیا ہے کہ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلمانوں، اے کافروں، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطاب ہے مکی صورتوں کا۔ تمام لوگ، مسلمان، کافر، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اے لوگو کہہ کر۔ اور اس میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات جسے تم دیکھ رہے ہو، تم زمین جس پہ چل رہے ہو، آسمان جو تمہارے اوپر چھتا ہے، اور یہ فضا جس میں سانس لے رہے ہو، یہ سورج اور چاند اور ستارے جو تمہیں روشنی دے رہے ہیں، حرارت دے رہے ہیں، یہ زمین جو تمہارے لیے فصلیں اگا رہی ہے، اور آسمان جو پانی برسا رہا ہے، تو یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ اس میں ذات ہے۔ اور عرب جو قرآن کے اس وقت مخاطب تھے وہ لفظ اللہ ہی استعمال کرتے تھے، کس کے لیے؟ کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے سب کچھ، جسے تم اللہ کہتے ہو۔ اور قریش اور عرب سارے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، تو وہ اس طرح کے کافر نہیں تھے کہ وہ منکر خدا تھے، جو کو ملحد تھے، دھریے تھے، نہیں۔ وہ یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ فصلیں کون اگا رہا ہے؟ اللہ۔ بارشیں کون برسا رہا ہے؟ اللہ۔ اور وہ عرب قبائل کی اکثریت حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، حضرت اسماعیل کی اولاد تھی، خاص طور پہ قریش اور بھی بہت سارے قبیلے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، جنہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، جو عرب بنے عربی زبان سیکھ کر، کیونکہ حضرت اسماعیل اصلاً عرب نہیں تھے، حضرت ابراہیم عرب نہیں تھے، تو ان کی اولاد کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب لوگ کون تھے؟ ایک لحاظ سے اللہ کو ماننے والے، اور یہ ماننے والے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، اور یہ انہیں فخر تھا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ حضرت اسماعیل کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ اور اللہ کے گھر کعبہ کا حج کرتے، جس طرح آج حج ہو رہا ہے اسی طرح حج کرتے تھے باقاعدہ، اور طواف کرتے تھے، عمرے کرتے تھے۔ رجب میں زیادہ تر عمرہ ہوتا تھا، باقی مہینے جو حرام مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو ان میں حج ہوتا تھا۔ اور یہ جو حرام مہینے ہیں ان کی حرمت کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں اگر کسی کے باپ بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو کوئی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ تو کس نے گویا کہ ان مہینوں کو محترم قرار دیا تھا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کے گھر آنے والے جو تھے، حاجی ہوتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اس پہ انہیں فخر تھا۔ البتہ نماز ضائع کر چکے تھے، نماز کی بگڑی ہوئی کچھ شکلیں ان کے یہاں رہ گئی تھیں، لیکن حج باقاعدہ ہو رہا تھا۔ صرف حج میں ایک ترمیم انہوں نے کی تھی، وہ کیا تھی؟ کہ تلبیہ جو توحید کی روح ہے، توحید کا ترانہ ہے، جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ حاضر ہوں میں اللہ، میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یعنی تیرے سامنے، تیری بندگی کے لیے، تیرے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، شکر کا، تعریفوں کا حقدار تو ہے، نعمتیں ساری تیری دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے توحید، خالص توحید۔ یہ تلبیہ ہے جو حج میں پڑھا جاتا تھا حضرت ابراہیم کے دور سے، جب سے حج شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا جا رہا تھا۔ صرف ایک ترمیم انہوں نے آخر میں کر لی تھی، کیونکہ شرک شروع ہو چکا تھا، اور یہ بھی عربوں کو پتہ تھا کہ شرک کب شروع ہوا۔ کون شخص تھا جو سب سے پہلے مکہ میں بت لایا؟ عمر بن لحی، جو مکہ میں سب سے پہلے بت لایا، اور پھر بت پرستی شروع ہوئی۔ تو پتہ تھا سب کو پتہ تھا ابراہیم کے دور میں کوئی بت نہیں تھا، حضرت اسماعیل کے دور میں کوئی بت نہیں تھا،
تو اب بت چونکہ آ چکے تھے، انہوں نے یہ شریک اللہ کے بنائے ہوئے تھے سارے بت، تو اس لیے انہوں نے ایک ترمیم کی. وہ کیا تھی؟ جب کہتے ہیں نا آخر میں لا شریک لک، تیرا کوئی الا شریکن تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کا تو مالک ہے اور اس کی ہر چیز، یعنی تیرا اپنا ہی بندہ ہے اور اس کی ہر چیز کا بھی تو مالک ہے، غیر نہیں کو تیرا شریک، اپنا ہی بندہ جو تیرا وہ ہے بس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس تلبیے کو اپنی اصل حالت پہ لا کر یہ ترمیم ختم کر دی. تو تلبیہ وہی توحید کی روح، توحید کا ترانہ وہ آ گیا. تو سب سے بنیادی چیز جو تھی ایک، وہ کیا تھی کہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اب اللہ میں نے کہا اللہ کا نام، اس میں ذات وہ مانتے تھے. اللہ کون ہے؟ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. تو گویا کہ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ جس ہستی کو تم مانتے ہو کہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ اس گھر کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ جتنے بت تھے ان میں سارے کو الہ کہتے تھے. اور کیا مطلب الہ کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، مشکلات حل کرتے ہیں، گویا کہ مشکل کشاں ہیں، حاجت روا ہیں. یہ اس لیے پھر ان سے مشکلیں حل کروانے کے لیے، حاجت روائی کے لیے وہ ان بتوں کے طواف کرتے، نظریں دیتے، نیازیں چڑھاتے، جا کر جانور قربان کر کے وہاں کرتے. ہر بت کا ایک عرس ہوتا تھا، میلہ ہوتا تھا. تو یہ بتوں، ہر بت کو الہ سمجھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس میں پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں الوہیت کا، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی کسی کی قسمت بگاڑنے والا ہے، نہ بنانے والا ہے، نہ کسی کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے، نہ کوئی غیب جاننے والا ہے. تو اس طرح سارے ان کے جو الہ تھے نا ان کی سب کی نفی کر دی گئی. تو یہ جھگڑا شروع ہو گیا. قرآن کی دعوت کیا تھی کہ جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا، الہ بھی وہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق ایک ہے اللہ اور الہ دوسرے بن جائیں. انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے ہیں؟ یہ تمہارے جتنے پوچھا گیا قرآن میں سوال کہ یہ جتنے بت ہیں، الہ ہیں تمہارے، ان میں سے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، کہ یہ تو ہے اللہ کی ساری مخلوق. قرآن پوری تفصیل دے رہا ہے، یہ نعمتیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ تو مجھے بتاؤ کہ یہ باقی جو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. تو یہ ایک موضوع تھا بنیادی، توحید، لا الہ الا اللہ. دوسرا بنیادی موضوع مکی صورتوں کا کیا ہے؟ آخرت، مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تیسرا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا ہر رسول آگے اعلان کرتا ہے. رسالت کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ اللہ کا رسول موجود ہو اور اللہ کا رسول لوگوں میں رہ کر بتائے نا میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اعلان کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے سوا باقی اور کو منصب نہیں ہے کہ کوئی آ کے اعلان کرے کہ میں یہ ہوں. مطلب کوئی آ کے اعلان کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تو کوئی حقیقتاً اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو ایسا دعویٰ تو نہیں کرے گا میں اللہ کا ولی ہوں. تو یہ ولی کو منصب نہیں ہے کہ جس پہ کوئی آ کے اعلان کرے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یا کوئی اعلان کرے کہ میں امام ہوں. جی، تو اور کوئی منصب نہیں ہے یہ کہ جس پہ آ کے کوئی اعلان کرے گا. صرف اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے باقاعدہ کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. تو یہ تین جو چیزیں تھیں ان میں پوری کشمکش شروع ہو گئی، توحید، آخرت اور رسالت. اور قرآن نے مکی صورتوں میں سارے عقلی دلائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی عقلی دلائل دیے ہیں. اللہ کیوں الہ ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے. عقلی فطرتی دلائل سارے، اور آخرت کے بھی دلائل عقلی دلائل دیے ہیں سارے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی عقلی دلائل دیے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو ساری جو بحث ہے مکی صورتوں میں وہ استدلال سارا عقلی استدلال ہے. عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے کہ آخرت کا ہونا یہ ضروری ہے، یقینی ہے،
ہونا چاہیے آخرت کو، انسانی فطرت کی پکار ہے یہ کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ جس دن عدل و انصاف ہو اور سب سے حساب لیا جائے، سب ظالموں سے، اور عقلی استدلال سے قرآن ثابت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ 3 مرکزی موضوع ہیں مکی صورتوں کے، اور وہاں لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ تو چونکہ سب ایک معاشرے میں رہ رہے تھے، تو مکی صورتوں میں کوئی حکم نہیں دیا گیا شریعت کا، کوئی احکام نہیں دیے گئے، نہ معاشرتی، نہ معاشی، نہ بڑی بڑی کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں، نہ نماز فرض ہوئی ہے، نہ زکوٰۃ، نہ جنگ کا اجازت دی گئی یا حکم دیا گیا، کچھ نہیں، اس لیے کہ ابھی مسلمان کافروں کے اندر رہ رہے ہیں، کوئی مسلمان معاشرہ نہیں ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے، تو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ تو یہ ہے مکی معاشرہ مکہ کے اندر۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کی سنت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ ضابطہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، جو اصول ضابطے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں شروع سے، کہ جب اللہ کا کوئی رسول آتا ہے کسی قوم کی طرف، تو اللہ کے رسول کو لشکر لے کے نہیں آتا، فوجیں لے کر نہیں آتا، اور اللہ کا رسول کو دولت لے کے بھی نہیں آتا کہ جو ایمان لائیں ان کو نوازا جائے پیسوں سے، سونے چاندی سے، نہیں۔ اللہ کے رسول کی دعوت عقلی استدلال کی دعوت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول لوگوں کی عقل کو مخاطب کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آزادی دی جائے، وہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کر ایمان لائیں، جبر نہیں، کسی کو زبردستی محمد نہیں بنایا جائے گا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول جب دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے رسولوں کی طرف سے کبھی زبردستی نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں اللہ کے رسول آتے ہیں، وہ معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں، شرک اور دیگر ظلم، ناانصافیاں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ اللہ کے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ستانے لگتے ہیں، اذیتیں دینے لگتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ تو ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لانا چاہتا بے شک ایمان نہ لائے، لیکن معاملہ یہاں تک نہیں رکتا کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتا نہ لائے، بلکہ آگے بڑھ کر ظالم لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی جبر کی فضا بنا دیتے ہیں کہ ایمان لانا اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا ہے، ایمان لانے والوں کا مال، جان، عزت سب خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہ ظلم شروع ہو جاتا ہے، آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو فتنہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، یہ سارا کچھ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لانے والوں کو ستایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں کسی ایک کی حکومت ہے، پاکستانی کی مثال لیں، کہ کوئی بھی نام رکھ لیں، مثلا کوئی دولتانہ صاحب مثلا جی وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اور کوئی آدمی دولتانہ زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، تو دوسرے لوگ اس کو مار رہے ہوں، وزیر اعظم خود ہے اور وزیر جو ہے اس کے زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کو مارا جا رہا ہو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ جی طاقت جس کے پاس ہے، پولیس، فوج، سارا کچھ، اس کا نعرہ زندہ باد کا لگا رہے ہیں تو ہمیں مارا جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم برداشت کرے گا کہ میرا زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں کو لوگ مار رہے ہیں، میرا نعرہ لگانا مصیبت بن گیا ہے، لوگوں کی جان مال خطرے میں ہے جو میرا زندہ باد کا نعرہ لگا ہے، تو طاقت کدھر گئی، وسائل سارا کچھ کدھر گئے؟ تو کوئی برداشت کرے گا؟ ظاہر ہے نہیں، پکڑیں گے ایسے لوگوں کو، اپنے زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کو تحفظ دے گی گورنمنٹ۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، قتل بھی کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے فوراً؟ نہیں، اللہ آزادی دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو معاملہ بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایمان لانا ناممکن بنا دیا گیا ہے، ناممکن۔ اس قدر ظلم شروع ہو گیا ہے، اور بدماش اس قدر بدماشی پہ اتر آئے ہیں
کہ وہ کسی کو اتنی آزادی نہیں دے رہے کہ وہ جس اللہ کو ماننا چاہتا ہے تو مانے، جس کو رسول ماننا چاہتا ہے مانے۔ وہ بدماش کیا جبر کا ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ ہم سے پوچھے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، جو لاتا ہے اس کا مال، ضبط، قتل، جان، مال، عزت سب کچھ خطرے میں، اور مسلسل اتنا ظلم کہ آزادی ختم، کوئی امتحان نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پھر کیا ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں آزادی ہو، جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے، لیکن بدماش وہ آزادی ختم کر دیتے ہیں، جبر کا نظام ہے۔ اور معاملہ اس حد تک کیا ہے کہ اب وہ اللہ کے رسول کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر آزادی ختم کر دی گئی ہے دنیا اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کی ہے کہ لوگوں کو آزادی دی جائے، جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر، آزادی ہو۔ لیکن اب آزادی تو ختم کر دی گئی۔ فرض کریں مثال ایسے کہ جیسے کمرہ امتحان میں کوئی امتحان دے رہا ہو اور بدماش آ کے سر پہ کھڑے ہو جائے، وہ کہ میں کسی کو ہم امتحان نہیں دینے دیں گے، جو کوئی سوال حل کرنے کو تھپڑ مار رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ لکھو جو ہم چاہتے ہیں، تو اس کو امتحان کہیں گے نہیں۔ تو آزادانہ امتحان کے لیے کیا ہے، بدماشوں کو کمرہ امتحان سے باہر نکالنا ضروری ہے، کمرہ امتحان سے باہر نکالنا ضروری ہے، اور تاکہ آزادی ہو۔ تو اب کون کمرہ امتحان سے باہر نکالے؟ ایمان لانے والے تو تھوڑے ہیں، وہ نہیں لڑ سکتے کہ وہ انہیں نکالیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے، ان بدماشوں کا صفایا کر دیا جاتا ہے تاکہ نئے سرے سے امتحان شروع ہو اور لوگوں کو آزادی ملے۔ یہ بدماش جو امتحان میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو یہاں بھی ایک ہجرت ہوتی ہے، وہ ہجرت کیسی ہوتی ہے کہ کیونکہ ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، ان بدماشوں کو کمر امتحان سے نہیں نکال سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہجرت ہوتی ہے کیسے کہ اللہ کے رسول اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نکل جائیں، یہاں سے نکل جائیں، راتوں رات کہیں نکل جائیں، اور باقی بدماشوں کو آسمانی عذاب سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے جس کے تحت قوم نوح پہ عذاب آیا۔ ہجرت کیا تھی؟ کشتی میں سوار کر کے انہیں نکال لیا گیا۔ اسی طرح کا عذاب قوم عاد پہ آیا۔ عذاب سے پہلے اللہ کے رسول اور مومنوں کو کہا کہ نکل جائیں۔ قوم سمود اسی طرح حضرت صالح اور ایمان لانے والوں کو کہا کہ نکل جائیں، پیچھے سے تباہ کر دے گی قوم۔ حضرت لوط کا معاملہ اسی طرح ہے، حضرت شعیب کا معاملہ اسی طرح، جن کا قرآن نے ذکر کیا۔ یہ ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن یہ کب ہے کہ جب ایمان لانے والے اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ خود بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس طرح سارے بدماشوں کا صفایا تاکہ نئے سرے سے امتحان شروع ہو۔ تو جو بچتے ہیں مومن، نئے سرے سے پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ قوم نوح میں سے جو بچے مومن کشتی پہ سوار ہوئے، وہیں آگے قوم عاد نکلی۔ پھر عاد میں جب اسی طرح بدماشی شروع ہو گئی، پھر ختم کر دیے گئے بدماش، اور آگے قوم سمود آئی۔ قوم سمود میں پھر یہی ہوا، آگے اس طرح چلا جن انبیاء کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا۔ ایک ہے یہ سنت اللہ کی، آسمانی عذاب، مداخلت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے باقاعدہ۔ دوسرا ضابطہ کیا ہے سنت، وہاں بھی ہجرت ہے کہ اگر ایمان لانے والے کافی تعداد میں ہیں اور وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ان ظالموں کا، بدماشوں کا، تو پھر بھی ہجرت ہے۔ پھر اللہ کے رسول اور ایمان لانے والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ نکل جائیں اس قوم سے، ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جائیں، وہاں اپنا مرکز بنائیں، اللہ کے رسول کی قیادت میں جمع ہوں، اور پھر ان بدماشوں کو جہاد کے ذریعے، جنگ کے ذریعے ختم کریں۔ آسمانی مداخلت نہیں ہوگی، مسلمانوں کے ہاتھوں، ایمان لانے والے کے ہاتھوں ان بدماشوں کو ختم کیا جائے گا۔ یہاں بھی ہجرت ہے۔ اب دیکھیں مکہ میں جب تک آزمائش ہو رہی تھی لیکن امکان تھا کہ کچھ ایمان لا رہے ہیں تو موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ حالانکہ کسی کو آ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو، ایک عورت کو شہید کر دیا گیا،
2 اونٹوں سے باندھ کر جسم چیر دیا گیا، حضرت عمار کے والد یاسر کو شہید کر دیا گیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بائیکاٹ معاشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جا رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو قتل کریں گے، اور سارے قریش کے قبیلے مل کر اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کرنے آ گئے. اب گویا کہ یہ بدماش بالکل آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حتیٰ کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بھی قتل کریں گے ہم. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جاتی ہے ہجرت کی، اللہ کی سنت کے مطابق، اور مسلمانوں کو ہجرت کریں. اور پہلے مدینہ مرکز بن چکا تھا، وہاں لوگ ایمان لا چکے تھے. تو اب اللہ کے سنت کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ میں مسلمان ہجرت کر کے جائیں، وہاں اسلامی ریاست بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، اور وہاں سے ان ظالموں کو سزا دی جائے. اور آپ دیکھیں ہجرت کے 2 سال بعد صرف جنگ بدر میں ان سارے بدماشوں کی گردنیں کٹ گئے. عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور جتنے قریش کے بدماش تھے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے جنگ بدر میں، سب بدماشوں کا صفایا ہو گیا. یہی سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، مسلمانوں کا ان سے جنگ کرو، تمہارے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے گا. آسمانی عذاب نہیں ان پہ آئے گا، تمہارے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. تو ہجرت ہے جو اللہ کی سنت ہے. تو یہ ضابطہ یہاں دوسرا لاگو ہوا کہ ہجرت ہوگی، اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ظالموں کا خاتمہ ہوگا، اور آزادی دی جائے گی کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو آزادی کو روک رہے ہیں ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا جنگ کے ذریعے. یہ ہے ہجرت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ، تو قرآن مسلسل پھر رہنمائی کر رہا ہے مدینہ میں. تو یہ جو مدینہ میں ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئیں، انہیں ہم کہتے ہیں مدنی صورتیں. تو اب انداز بدل جاتا ہے. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس، اے لوگو، لیکن مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان لانے والے اب ایک جماعت بن چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے وقت مدینہ کا نقشہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ کا نقشہ کیا ہے. مدینہ میں 2 بڑے بڑے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج کے لوگ کافی تعداد میں ایمان لا چکے تھے ہجرت سے پہلے. ایک تو بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں شریک ہوئے، وہ ایمان لائے. پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مدینہ کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے. تو 1 سال میں انہوں نے مدینہ کی اوس اور خزرج کی اکثریت کو مسلمان کر دیا. تو کچھ لوگ ابھی تھے پہلے ہی اپنے پرانے مذہب پہ، جاہلیت پہ، اکثریت مسلمان ہو چکی تھی اوس اور خزرج کی. اس کے علاوہ 3 یہودی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودی. یہ تھا مدینہ کا معاشرہ. اور ارد گرد مدینہ کے بدو قبائل تھے، مختلف قبائل غیرے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مدینہ کا ایک دستور بنایا، جسے ہم کہتے ہیں، جسے سیرت کی کتابوں میں اس طرح میں کہا جاتا ہے میثاق مدینہ. ایک معاہدہ، دستور، ایگریمنٹ جو مدینہ کے باشندوں کے درمیان ہوا. مسلمان ہیں اور انصار ہیں، ایک مہاجر مدینہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہودی ہیں، اور دیگر جو پہلے جاہلیت پہ ابھی تک تھے مشرک، وہ بھی تھے. تو آپ نے ہر ایک کے حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ سارا کچھ تفصیل میں اس میں بتا دیا گیا. تو یہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کسی بھی ریاست کا دستور، کہ جس میں حقوق، ذمہ داریاں، واجبات، ساری چیزیں طے کر دی جاتی ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس وقت جو قتل خطا ہوتا تو اس میں دیت ہوتی تھی، یا قتل عمد میں بھی اگر کوئی قصاص کے لیے تیار نہیں تو دیت ہوتی ہے.
تو مثلا اس معاہدے میں میثاق میں طے کر دیا گیا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو مدینہ کے سارے باشندے مل کر دیت ادا کریں گے، یہودی بھی حصہ لیں گے. اسی طرح اگر باہر سے حملہ ہوتا ہے مدینہ پہ تو سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور مسلمان بھی، یہودی بھی، جو بھی مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں. تو ہر ایک کی ذمہ داریاں متعین کر دی گئیں، حقوق متعین کر دیے گئے کہ سب کے حقوق برابر ہیں، ذمہ داریاں. یہ ہوتا ہے دستور. اب بعض لوگ اس دور میں بڑی سادہ باتیں کرتے ہیں عجیب سی، بس یہ ہمیں تو کسی دستور کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے دستور ہے، بس کافی، قرآن دستور ہے. قرآن کوئی شک نہیں ہے مسلمان کی زندگی کے لیے دستور ہے، لیکن جب آپ کو ریاست بناتے ہیں تو ریاست کے دستور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے جو شہری ہیں ان میں سے ہر ایک کے حقوق، ذمہ داریاں ساری طے کر دی جائیں. مثلا سب سے بڑا مسئلہ جو اس دور کا ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے، کوئی بھی ریاست، ظاہر ہے اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے، تو وہاں تو کوئی انتخاب کا مسئلہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول منتخب ہو. کہ اللہ کے رسول تو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، تو آپ کے قائد آپ ہیں، لیڈر آپ ہیں، سربراہ آپ ہیں، سب کچھ. لیکن اگر آج مثلا کوئی ریاست بنتی ہے تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوگا کہ ریاست کا سربراہ کیسے بنے گا. آپ اس کا نام خلیفہ رکھ لیں، وزیر اعظم رکھ لیں، صدر رکھ لیں، جو بھی، وہ اس کا انتخاب کیسے ہوگا. تو اصل چیز یہ ہے، انتخاب کیسے ہوگا، کون حصہ لیں گے، کس طریقے سے براہ راست ہوگا، ممبران اسمبلی کریں گے، سینیٹر کریں گے، کیسے انتخاب ہوگا اگر آپ یہ چیز طے نہیں کرتے. اور آپ کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہمارا تو دستور قرآن ہے. تو جب آئے گا ملک کا سربراہ، خلیفہ کس نے بننا ہے، تو پھر انتخاب کا طریقہ تو آپ نے طے نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، جو جاہلیت میں ہوتا تھا، جو پہلے دوروں میں ہوتا رہا. جو زندہ بچیں گے وہ پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. پہلے یہی ہوتا تھا نا بادشاہتوں میں کہ حکومتیں کیسے بدلتی تھیں کہ تلوار کے دور سے آئے، دوسروں کو ختم کیا، مارا، اور جو غالب آگے بس وہ حکومت کریں گے، کوئی اور آ کے ان کو مار کے ہٹا کے وہ آ کے بیٹھ گیا. یہی دور تھا نا پہلے. تو آیا یہ دور ہے، اسلام یہ ہے نہیں. اسلام تو کہتا ہے آپ طریقہ کو طے کریں. تو اگر آپ نے طریقہ طے نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا دستور تو قرآن ہے، تو پھر کیا ہوگا، گردنیں کٹیں گی. تو یہ چیزیں جو طے کی جاتی ہیں، ہر ایک کے حقوق، رہنے والے، تو دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی اس مدینہ کی ریاست میں کون ہے، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، یہود بھی ہیں، سب کے حقوق، سب شہریوں کے حقوق. تو آج بھی یہی ہوگا، یہ چیزیں طے کی جائیں گی، دستور کے اندر یہی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ میثاق مدینہ کے ذریعے دستور بنایا. اور اس کے بعد پھر قرآن مسلسل رہنمائی کر رہا ہے. آپ نے دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جب مہاجرین کسی جگہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، وہ ہوتا ہے معاشی مسئلہ لوگوں کا. تو آپ نے اس کے حل کے لیے مواخات کا نظام قائم کیا کہ ہر انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو اٹیچ کر دیا کہ یہ آپ کا بھائی ہے، اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے معاشی، کیونکہ مہاجرین باہر سے آ رہے ہیں، نہ ان کی زمین ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کچھ ہے، انصار وہاں رہ رہے ہیں، زمینیں ہیں، سب کچھ. تو پھر انصار نے اپنی زمینوں میں مہاجرین کو شامل کر لیا. تو معاشی مسئلے کو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا. تو قرآن مسلسل آگے رہنمائی کر رہا ہے، اور یہ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتے جائیں گے جو حالات پیش آ رہے ہیں، ان میں کون سی آیات نازل ہوئیں، کس طرح. تو اب مدینہ پہنچ کر سارے احکام دیے جا رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں شریعت. مکہ میں جو کچھ تھا وہ صرف دین ہے جی، اور یہاں شریعت ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان چکے ہیں، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، جن کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد انہوں نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جن کا ایمان ہے کہ اللہ رسول بھیجتا ہے رہنمائی کے لیے، جن کا ایمان ہے کہ اللہ اپنی کتابیں بھیجتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یہ دین ہے. جن کا ایمان ہے کہ اللہ کا حق ہے اس لیے کہ وہ رب ہے، کہ وہ ہمیں بتائے راستہ زندگی گزارنے کا، وہ ہمیں حلال حرام کا بتائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، وہ ہماری معیشت میں، معاشرت میں، ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرے، جو
یہ فیصلہ کر چکے ہیں، جو اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے سپرد کر چکے ہیں، اب ان کو قرآن پھر مخاطب کر کے احکام دے رہا ہے کہ تمہاری معیشت ایسی ہونی چاہیے، معاشرت ایسی ہونی چاہیے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، اور تدریج کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جنہیں بالکل ٹچ نہیں کیا گیا، چھیڑا نہیں گیا، حالانکہ بڑی بڑی چیزیں تھیں، مثلا شراب جیسا گناہ ہو رہا تھا جی، لیکن فوری اس کو نہیں چھیڑا گیا۔ آگے ہم بتائیں گے کس طرح یہ مرحلہ، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ سود جیسا سب سے بڑا جرم جس کی سب سے سخت سزا قرآن نے بیان کی ہے، اس کو نہیں چھیڑا گیا شروع میں۔ آخری چیز جو جا کے حرام کی گئی، اسی طرح جوا، شراب، اس طرح اور کئی چیزیں ان کو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ، کچھ چیزیں تھیں فوراً جن کا حکم دے دیا گیا، یا کچھ چیزوں پہ فوراً پابندیاں لگا دی گئیں، کچھ چیزیں تھیں کہ جن کو فوری ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا، پھر باقاعدہ احکام نازل ہوئے، تفصیل دے دی گئی۔ تو اس طریقے سے پوری رہنمائی ہو رہی ہے مدنی صورتوں کے اندر۔ تو یہ مدنی صورتیں اسی طرح ہم انشاءاللہ ان کا خلاصہ بیان کریں گے کہ جس طرح یہ نازل ہو رہی تھیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی تھی۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو ہم لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس لیے کہ سورہ فاتحہ تو مکہ میں نازل ہو چکی تھی، لیکن باجماعت نماز اور 5 نمازیں معراج کے موقع پہ فرض ہوئیں، اور پھر بعد میں ہجرت ہوئی تو 5 نمازیں باجماعت اہتمام کہاں آ کے شروع ہوا؟ مدینہ میں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کو قرآن کے شروع میں رکھا گیا۔ تو سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ جو ہر نماز میں، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ حقیقت میں عہد بندگی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان عہد بندگی ہے۔ اور بندہ جب اس کائنات پہ گویا کہ غور کرتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، یہ سورج اور چاند اور ستارے اور زمین، اور جو زمین فصلیں اگا رہی ہے، آسمان بارش برسا رہا ہے، اور اللہ کی نعمتیں جو انسان کے اندر ہیں، اس کے ارد گرد ہیں، ساری چیزوں پہ غور کرتا ہے، وہ انسان جو سلیم الفطرت انسان ہے، غور و فکر کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، یہ پکار اٹھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ گویا کہ سلیم الفطرت انسان کی فطرت کی پکار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پہ جاری کی ہے، کہ ہمیں بتایا کہ یہ ہے فطرتی پکار جو تمہارے اندر سے، دل سے نکلنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد جو ہے ویسے تعریف کے لیے ہم کہتے ہیں تعریف، لیکن تعریف اکیلی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ایک تو ہے نا ایسے ہی تعریف ہے، کوئی پیسے لینے کے لیے شاعر کسی کی تعریفیں شروع کر دیں، پیسے دے کے کسی سے کالم لکھوا لیں، نہیں، وہ تعریف جو دل سے نکلتی ہے، کہ آدمی بے ساختہ کسی کی تعریفیں شروع کر دے، وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ بے ساختہ انسان شروع کر دیتا ہے، اس سے رہا نہیں جا رہا تعریف کہ یہ بغیر ہو رہ نہیں سکتا۔ کس کی تعریف ہوگی؟ جو کسی کا محسن ہے، جس کی احسان ہے کسی پہ، اس کی تعریفیں خود بخود ہوں گی۔ تو تعریف ایک آخری چیز ہے، گویا کہ پہلے کیا ہے، بندہ غور و فکر کر کے یقین اسے ہو جاتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے رب کا ہے، میں سانس لے رہا ہوں اپنے رب کی توفیق سے، میرے ایک ایک جسم کا حصہ کام کر رہا ہے میرے رب کی توفیق سے۔ پکار اٹھتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، کس نے دیا؟ میرا رب۔ اس رب سے اسے محبت ہو جاتی ہے، سخت محبت، اور وہ محبت جو ہے وہ اسے مجبور کرتی ہے تعریفیں کرنے پہ۔ یہ ہے اصل میں حمد، کہ جس کے ساتھ شکر کا جذبہ ہے اندر انسان کے۔ تو شکر کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اس سے محبت، اور اس کے بعد زبان سے اس کی تعریفیں شروع ہو جائیں خود بخود۔ یہ الحمد ہے۔
تو آدمی پکار اٹھتا ہے کہ الحمدللہ، شکر کا حقدار، تمام تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ للہ، اللہ حقدار ہے۔ میں نے کہا نا، قریش عرب سارے اللہ کس کو کہتے تھے؟ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ان کے لیے لفظ اللہ کو اجر بھی تو نہیں تھا نا۔ تو پھر آگے کیا ہے کہ وہ اللہ جو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا لفظ جو ہے یہ پیدا کرنے والے کے لیے معنی میں بھی آتا ہے، بادشاہ کے معنی میں آتا ہے، نظام چلانے والے کے حتیٰ کہ رب البیت گھر کے سربراہ کو کہتے ہیں، ربۃ البیت عورت کو کہتے ہیں گھر کا نظام چلانے والی، رب العمل کام کا جو کسی چیز کا مالک ہے۔ تو جو مالک ہے، جو نظام چلا رہا ہے اور جس نے پیدا کیا ہے، بادشاہ کے لیے رب کا لفظ آتا ہے۔ جس سورہ یوسف میں مصر کے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ تو یہ سارے لفظ ہیں رب کے۔ تو اللہ گویا کہ کیا ہے؟ وہ خالق بھی ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، نظام بھی وہ چلا رہا ہے، نعمتیں ساری وہ دے رہا ہے، کائنات کا بادشاہ وہ ہے۔ تو وہ رب کسی چھوٹی سی جگہ کا نہیں، تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پوری کائنات کا رب ہے۔ عالم ایک جہان، یہ کائنات کا یہ حصہ ہے، یہ جانوروں کا جہان ہے، یہ پرندوں کا جہان ہے، یہ انسانوں کا جہان ہے، یہ سمندروں کا جہان، تمام کائنات کا جو رب ہے، پال رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، سارا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں دونوں، ایک ہے رحمان اور ایک رحیم، رحمت سے کہ رحمان جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی رب کائنات وہ ہے، تعریفیں اس کی لیے ہیں جس کی رحمت جوش مار رہی ہے، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم بھی اسی رحمت لے کے رحیم ہے جس میں ہمیشگی ہے، ہمیشہ کے لیے رحمت تسلسل ہے۔ اس لیے بعض دفعہ جوش ہوتا ہے لیکن اصل چیز ختم ہو جاتی، تو اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور تسلسل بھی ہے۔ یہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ یہ تعریف کرنے کے بعد عہد کرتا ہے، جو فطرت کے مطابق عہد ہونا چاہیے کہ وہ رب جو پوری کائنات کا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا سب، جو رحمان و رحیم ہے۔ تو اب ڈائریکٹ بندہ مخاطب ہو جاتا ہے اپنے رب سے، ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کہ کہتا ہے ایاک نعبد، کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک پہلے اگر نعبد کا آتا نا تو مطلب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں نعبد کا نہیں کہا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، گنجائش ہی نہیں کسی کی، ختم۔ یہ بندہ عہد کرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اب مخاطب اللہ سامنے، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ دیکھیں استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا، اور یہاں مدد کون سی ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ اس سے مراد ہے غیبی مدد جو ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا الہ جو تھے، مثلا قریش کے عربوں کے جو بڑے بڑے بت تھے، لات اور منات اور عزا اور حبل مثلا، تو اب ایک آدمی مدینہ بیٹھا ہے جی، تو وہ لات یا منات کو پکار رہا ہے مدینہ بیٹھ کر یا کوئی مکہ بیٹھ کے دور کے جو 300-400 کلومیٹر دور ہے اس کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ غیبی استعانت ہے نا، کہ جس بت کو وہ پکار رہا ہے گویا کہ غیبی طریقے سے وہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ استعانت ہے جو یہاں مراد ہے، جو صرف اللہ سے ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ باقی یہ کہ مدد مثلا فرض کریں کوئی چیز بھاری یہاں پڑی ہے، مجھ سے نہیں اٹھائی جا رہی، میں کسی کو بلاتا ہوں آؤ میری یہاں مدد کر دو، تو یہ ظاہری مدد ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ظاہری مدد لوگوں سے لی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں مدد کون سی ہے؟ یہ غیبی طریقے سے مدد ہوتی ہے۔ تو جب عبادت بھی عہد ہو گیا کہ صرف ایاک نعبد، اللہ عبادت بھی ہم صرف اور صرف تیری کرتے ہیں، تو گنجائش ہی نہیں اب کسی اور کی،
اچھا، یہاں بھی ایک اور جو چیز ہے جس کی وضاحت ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جی عبادت، پھر ہم عبادت کو کہ محصور کرتے ہیں بڑا محدود، کہ ہم عبادت مطلب سجدہ، رکوع، نماز یہ عبادت ہے بس، یا حج عبادت، بلکہ یہ نماز عبادت. تو ہم کہتے ہیں ہم جی نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں، آج مسلمان کوئی بہر سجدہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ کے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم نے نماز تو نہیں کسی کے لیے پڑھی. تو وہ سمجھتے ہیں سجدہ، رکوع، نماز یہ صرف یہ عبادت نہیں، صرف یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، عبادت میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، نظر، نیاز، منت، یہ ساری چیزیں عبادت. حج ہے، حج عبادت ہے، تو حج صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے نا، اللہ کے گھر کا حج ہے کہ حج کیا ہے کہ آپ، یا عمرہ کہ آپ باقاعدہ سفر کر کے دور کہیں جاتے ہیں کسی کی زیارت کرنے، وہاں جا کر کوئی خاص اعمال، مثلا عمرہ کرنے جب جاتا ہے طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، یہ اعمال ہے نا، تو یہ عمرہ بن گیا. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. تو اگر اسی طرح کسی اور کی زیارت کے لیے اسی طرح جا رہے ہیں یا خاص اوقات میں کہیں جا کر خاص اعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس کا حج ہو جائے گا. آج بھی کہیں کسی جگہ کوئی اس طرح کا ہو رہا ہو، جیسے کسی کا عرس ہو رہا ہے، کوئی بزرگ گزرے ہیں جن کا کچھ خاص دن رکھا ہوا ہے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو عربی کوئی آپ سنیں نا، عرب کوئی BBC ہے، فلاں ہے، وائس آف امریکہ، عربی میں سن رہے ہوں آپ، تو وہ کیا کہیں گے؟ حجاج فلاں، فلاں کے حاجی جو آئے ہوئے ہیں وہاں. تو وہ کیا جو دور سے آئے ہیں اس دن وہاں شرکت کے لیے. تو اس طرح عبادت بھی ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ صرف تیری ہوگی، اور مدد بھی صرف تجھ سے، اور ڈائریکٹ تجھ سے ہم مدد مانگیں. پھر آگے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوسرا حصہ عہد کر کے پھر دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. الصراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک راستہ سیدھا بتا دیا ہے، جس میں عقیدہ انسان کا وہ کیسے ہونا چاہیے، پھر انسان کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسے ہونا چاہیے، اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے حلال کیا ہے، اس کے لیے حرام کیا ہے. مثلا یہاں جا رہا ہے، جیسے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں کسی ہائی وے پہ، کوئی موٹر وے ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں آپ دائیں نہیں مڑ سکتے، نہیں مڑنا، یہاں بائیں نہیں مڑ سکتے، یہاں گاڑی پارک نہیں کر سکتے، یہاں سپیڈ اتنی ہونی چاہیے، یہاں اس طرح گاڑی روکیں اتنی سپیڈ پہ، اتنے پورے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، اس کی رہنمائی میں آپ جاتے ہیں. اسی طرح زندگی کی میں جو زندگی کا راستہ ہے پورا، انسان بالغ ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار بنتا ہے، اس کی موت تک اس نے کیا کرنا ہے دنیا میں، ایک راستہ ہے جو گزارتا ہے زندگی کا راستہ. تو اس میں ایک سیدھا راستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے سائن بورڈ لگا کے بتا دیا کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح کرتے ہوئے ایک خط کھینچا سیدھا ایسے، اب یہ ہے صراط مستقیم. پھر آپ نے ادھر 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 لائنیں لگائیں. اب فرمایا کہ یہ گمراہی کے راستے ہیں سارے، اور یہاں ہر ایک جگہ شیطان بیٹھا ہے وہ اتارنے کے لیے سیدھے راستے سے ادھر ادھر ادھر. تو یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر. تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کسی کو سیدھے راستے پہ چلانا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سیدھا راستہ اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اور پھر انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، آزادی سے اب اس راستے کو اختیار کرے. اللہ کے رسول اس راستے پہ زبردستی چلانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اگر زبردستی کسی کو بندوق کے زور پہ کلمہ پڑھایا جائے تو وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. تو رہنمائی صرف کی جاتی ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ، بتا دیا جاتا ہے، اب جو چلنا چاہتا ہے چلے. پھر آگے مزید اس میں وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ جن پہ تو نے انعام کیے ہیں، ایوارڈ مل چکے ہیں جنہیں تیری طرف سے، پہلے اس راستے پہ چل کر جو کامیاب ہو چکے ہیں، ان کا راستہ.
جو اسی راستے پہ چل کے کامیاب ہوئے، انعام ملے ہیں، تو نے انعام دیے ہیں، یہ ایوارڈ ملے ہیں، یہ صدارتی ایوارڈ جیسے صدارتی ایوارڈ مل رہے ہیں، تو اس طرح اللہ کی طرف سے ایوارڈ ملتے ہیں، تو جو اس طرح انعام یافتہ ہے. اور وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا. کون؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، نیک بندے. تو ویسے تو اگر صالحین جب کہا جائے نا تو اس میں صالح آ جاتے ہیں، لیکن یہاں الگ الگ بیان کر دیے گئے کہ اس میں سب سے پہلا درجہ اللہ کے نبی ہیں انعام یافتہ، پھر صدیق جو درجہ ہے جیسے اللہ کے انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ دینے والے صدیقین، پھر شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ دین سچا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، اور نیک لوگ صالحین، عام اللہ کے وہ بندے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے گئے، انعام یافتہ ہیں. تو ہم کہتے ہیں ان کے راستے پہ ہمیں چلا، یہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. دیکھیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اگر کامیابی چاہتا ہے تو وہ کامیاب لوگوں کو ڈھونڈتا ہے. مثلا اگر کوئی بزنس میں کامیابی چاہتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ بڑے بڑے کون ہیں جو بزنس میں کامیاب ہوئے. آج کتابیں لکھی گئی فلاں بڑے بڑے بزنس مین جو کامیاب ہوئے بزنس میں، کیسے کامیاب ہوئے، کیسے کوئی اور مینجمنٹ میں کون سے بڑے بڑے ایسے ہوئے ہیں لوگ مینجمنٹ میں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے، تو ان کو دیکھا جائے انہوں نے کیا کیا، کیا اصول ضابطے بنائے. تو انسان اس طرح دوسروں کی زندگی کو نمونہ بنا کے چلتا ہے، فطرت ہے انسان کی. تو اس لیے یہاں جب یہ کہا کہ اللہ رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف، تو یہ بھی کہا کہ ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. تو گویا کہ یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، انعام یافتہ نمونہ ہیں. تو ہمارا ان سے تعلق کیا ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کو نمونہ بنائیں، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزار کے کامیاب ہونے کو، یہ کامیاب ہوئے ہم بھی اسی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ تعلق انسان سے ہونا چاہیے. پھر اسی کی مزید آگے وضاحت ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ جو انعام یافتہ ہیں نہ تو اللہ کی غضب کی لپیٹ میں آئے ہیں اور نہ یہ گمراہ ہوئے ہیں. ان پہ نہ اللہ کا غضب ہوا نہ یہ گمراہ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو گمراہ ہوئے. تو مثلا ایسی قومیں جو تباہ ہوئیں تو سب پہ اللہ کا غضب ہوا نا. قوم نوح پہ عذاب آئے، غضب تھا نا اللہ کا. قوم عاد، قوم سمود، پھر یہود کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ کون ہے وہ، ان پہ غضب ہوا، اللہ کا غضب ہوا. وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب کی لپیٹ میں وہ آئے. جگہ جگہ قرآن نے بتایا کہ اللہ کا غضب اس قوم پہ ہوا، اللہ کے پہلے وہ اللہ کی انعام یافتہ قوم تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی پہ اللہ نے انعام کیا ہوا ہے اور بعد میں وہ اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آ گیا. تو اصل یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی کسی کا خاتمہ کہاں ہوا ہے جا کر، کہ کوئی پہلے انعام یافتہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل آگے سورہ بقرہ میں آ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت پہ یاد کرو جو میں نے تم پہ کی. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمام جہانوں میں تمہیں فضیلت دی. لیکن وہی قوم پھر بعد میں اللہ کے غضب کی لپیٹ میں آ گئی. اور ضالین کیا ہے؟ جو راستہ بھٹک گئے. یہی سیدھا راستہ ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر کے بتایا نا کہ یہ تو ہے سیدھا راستہ، شیطان کھڑا ہے ادھر 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 جو ہٹاتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. تو جن کو شیطان نے اتار لیا سیدھے راستے سے ادھر 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 ادھر، تو شیطان کو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی. آزادی کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہی تو امتحان ہے نا دنیا میں آگے اس پہ بات کروں نا تفصیل سے. لوگ آج کہتے ہیں وہ جی سب کو پابندیاں لگائیں، کسی کو آزادی نہ دیں، یہ تو دیکھیں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ فلاں کو. بھئی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آزادی دی ہے. کس کام کی آزادی دی؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کی. تو آج آپ کہتے ہیں فلاں پہ پابندی لگائیں، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہی تو امتحان ہے دنیا میں بھائی، کہ جو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں جو کچھ انہوں نے کرنا، تیر مار لیں، کر لیں. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ان کو بھی آزادی.
ظلم کب ہوتا ہے؟ کہ جب گمراہ کرنے والوں کو آزادی دے دی جاتی ہے اور انبیاء کے طریقے پہ چل کر سیدھے راستے پہ بلانے والے جو ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے. ظلم یہ ہے. اسلام کہتا ہے آزادی دے. اللہ نے یہی نظام بنایا نا دنیا میں. ایک طرف اللہ کے انبیاء ہیں، وہ فوجیں لے کر نہیں آئے، کوئی دولت لے کر نہیں آئے کہ لالچ سے کسی کو مسلمان بنائیں، نہ جبر کے ذریعے کسی سے کلمہ پڑھایا جائے. اور دوسری طرف شیطان اور اس کے شیطانی قوتیں ساری ان کو مہلت دی گئی ہے. سب سے بڑا گمراہ جس نے چیلنج کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے جوڑوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کر لو جو کچھ کرنا جا رہا ہے. اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون. شیطان نے کہا مجھے مہلت دیں اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قال فإنک من المنظرین. ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دے دی گئی. جو تیر چلانے چلاؤ، جو گھوڑے دوڑانے دوڑاؤ، جو لشکر لانے لے آؤ، کر کے دیکھ لو جو کچھ کرنا. تو یہ ہے دنیا میں امتحان، یہ ہے آزمائش جو اول روز سے ہو رہی ہے. تو سورہ فاتحہ. اس کے بعد تو آئندہ انشاءاللہ آگے میں کچھ خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ بقرہ میں سے بیان کروں گا کل کی نشست میں. اور اہم وہی چیزیں کہ جو رہنمائی اس طریقے سے قرآن کر رہا تھا، جن میں احکام دیے جا رہے تھے معاشرتی، معاشی، اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں جنگیں آئیں، جنگوں میں کیا احکامات دیے گئے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کی اس کشمکش میں کیسے پلاننگ کی، جنگی لحاظ سے کیسے مقابلہ کیا، کیسے پلاننگ کی، جن کا سیاسی طور پہ مقابلہ کرنا تھا ان کا کیسے سیاسی طریقے سے مقابلہ کیا، یہود کی سازشوں کا کیسے مقابلہ کیا، اور ساتھ قرآن نے پھر اس سلسلے میں پوری مسلسل جو رہنمائی کی وہ کیا ہے. تو انشاءاللہ کل کی نشست میں یہ چیزیں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کرونا کے شر سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا یاب کرے، صحت کاملہ انہیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.